بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، اسلام مکمل نظام حیات ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے تعلق سے اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ پیدائش سے لے کر موت تک اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ آج سونے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، کیا اس کے آداب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے کیا بیان فرمایا ہے، اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم رات اور دن میں سوتے ہو، وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا رزق تلاش کرتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں سونے کو اپنی نشانیوں میں سے بیان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن اور رات بنائے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکونت اختیار کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا رزق تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ اس میں اللہ رب العالمین نے دن اور رات کے بنانے کو اپنی رحمت قرار دیا۔ اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے کہ اس نے دن اور رات بنائے۔ دن میں ہم اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرتے ہیں، اپنے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتے ہیں، اور جب ہم تھک ہار کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رات بنائی ہے تاکہ دن بھر کی جو تھکان ہم کو طاری ہو گئی ہے، بدن کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، اس کی ریپیئرنگ ہو سکے، اس کا سدھار ہو سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے نیند ہمارے لیے اس لیے بنائی ہے۔ تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جو نیند بنائی ہے وہ سکون کے لیے بنائی ہے تاکہ تم سکون اختیار کرو۔ تو ہم اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو ٹائم سے نیند مہیا کرا دیتا ہے، نیند عطا کر دیتا ہے، اور ہم کو نیند آ جاتی ہے اور صبح میں ہم بیدار ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات میں سوتے ہیں لیکن صبح میں جاگ نہیں پاتے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس میں ان کی روح قبض کر لیتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی روحوں کو اللہ رب العالمین لوٹا دیتا ہے، اور دن میں وہ چلتے پھرتے انسان ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سب کو جو زندگی عطا کی ہے وہ مقررہ وقت کے لیے، اور دنیا چھوڑ کر سب کو جانا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے کہ ہم کو ٹائم سے نیند آتی ہے،
اگر یہ ٹائم سے نیند نہ آئے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس رجوع کرتے ہیں، ان سے علاج کرواتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں تاکہ ہم کو نیند آئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دوا لینے کے باوجود بھی نیند نہیں آتی ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کو بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی چیز کے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر نیند طاری کر دیتا ہے، اور ہم صبح سویرے تازہ دم ہو کر گھروں سے نکلتے ہیں اپنے رزق کے لیے، اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا رہا ہے، کیسے آپ نے زندگی گزاری ہے، احادیث کی روشنی میں ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے، بلکہ عشاء کی نماز کے بعد آپ سو جاتے تھے۔ اگر آپ کو کسی ضروری معاملات میں گفتگو کرنی ہے، مشورے کرنے ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کو بلا کر کے آپ مشورے لے لیا کرتے تھے، یا کوئی ضروری بات کرنی ہو بیویوں سے تو آپ ضروری باتیں کر لیا کرتے تھے، یا کسی چیز کی تعلیم دینا مقصود ہو تو آپ تعلیم دے لیا کرتے تھے۔ لیکن بلا ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جاگتے نہیں تھے، عشاء کے بعد سو جاتے تھے۔ تو ہمارا یہی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو مکروہ جانتے تھے، سونے کو ناپسند کرتے تھے عشاء سے پہلے، اور عشاء کے بعد آپ بات وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ آج کا جو معاشرہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی اس سے الٹ ہو گئی۔ ہم رات ہی میں تو ساری گفتگو کرتے ہیں، رات ہی میں جاگتے ہیں، کوئی 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک، چھٹی کا دن ہو ساری رات جاگتے ہیں۔ ساری رات جاگ کر ہم کرتے کیا ہیں؟ کیا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ثواب حاصل کرتے ہیں، یا گناہ کا سامان مہیا کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کے بعد بات کرنا ناپسند کرتے تھے، ہمیشہ سو جایا کرتے تھے، اللہ کہ کوئی ضروری بات ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ باوضو ہو کر سویا کرتے تھے۔ تو ہمیں سنت کی پیروی کرتے ہوئے باوضو سونا چاہیے، وضو کر کے سونا چاہیے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اذا اتیت مضجعک فتوضا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کر لیا کرو، وضوءک للصلاۃ، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو حکم دیا کہ جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طریقے سے نماز والا وضو کر کے سویا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ جب بندہ وضو کر کے سوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس خصوصی بندے کے لیے جو وضو کر کے سویا ہے 2 فرشتے مقرر کرتا ہے، ایک اس کے سرہانے کھڑا ہوتا ہے، دوسرا اس کے پاؤں کی جانب۔ جب یہ کروٹ بدلتا ہے، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی مغفرت فرما، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس پر رحم فرما۔ وضو کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں باوضو سونا چاہیے تاکہ ہمیں فرشتوں کی یہ دعائیں مل سکیں۔ اسی طریقے سے ہمیں دائیں کروٹ سونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ سوتے تھے، یعنی سونے کی ابتدا جو آپ کی ہوتی تھی دائیں کروٹ ہوتی تھی۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حدیث ہے جس کے آخر میں یہ ہے کہ وَاضْطَجِعْ عَلَىٰ شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، تم سو تو اپنے دائیں جانب سو، دائیں کروٹ سویا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ ہم دائیں جانب سوئیں، یعنی سونے کی جب ابتدا ہماری ہو تو ہم دائیں جانب سوئیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو تکیہ بنا لیا کرتے تھے، گویا کہ اپنے سر کے نیچے اپنے ہاتھوں کو رکھ لیتے تھے، گویا کہ وہ تکیہ ہے۔ اس انداز سے اگر کوئی شخص سوتا ہے سیدھا ہو کر کے تو اس کے جو طبی فوائد ہیں
آپ حکماء سے، حکیموں سے پوچھ سکتے ہیں اس کے طبی فائدے کتنے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے جو جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ تو حاصل ہوں گے، جو ہمیں اخروی فوائد حاصل ہونے والے ہیں وہ ضرور حاصل ہوں گے، اور سنت کی اتباع بھی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بل سونے سے منع فرمایا ہے۔ کوئی شخص پیٹھ کو اوپر کرے اور پیٹ کے بل سوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے بیان فرمایا کہ یہ جہنمیوں کا سونا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی سلسلے میں حدیث آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا انما ہی ضجعۃ اہل النار، یہ جہنمیوں کا سونا ہے، جہنمی اس انداز سے سوں گے، ان کا پیٹ نیچے ہوگا اور پیٹھ اوپر ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ امت کو تنبیہ کی ہے کہ کوئی شخص پیٹ کے بل سوئے تاکہ جہنمیوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ ایک روایت تخفہ بن قیس الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا، نیند آ گئی، سو گئے، اور کہتے ہیں کہ میں پیٹ کے بل سویا ہوا تھا، تو کہتے ہیں فحرکنی برجلہ، ایک آدمی نے اپنے پیر سے مجھے ٹھوکر دیے، پیر سے مجھے ہلایا، اور آپ نے بیان فرمایا ہے ضجعۃ یبغضہ اللہ، یہ جو تم پیٹ کے بل سوئے ہوئے اس طریقے سے سونا اللہ کو ناپسند ہے، اللہ رب العالمین اس طریقے سے سونے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے نگاہ اٹھائے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص ایسا ہوتا تھا جس کا عمل سنت کے خلاف ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اس کو تنبیہ کیا کرتے تھے۔ سوتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکار کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ کی احادیث میں بہت سارے اذکار منقول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے اور پڑھنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ان کی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، چکی پیس کر کے آٹا پیستی تھیں اور گھر کے دیگر کام وہ ضروری جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتی تھیں، تھک جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ غلام آئے ہیں، تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئیں، اپنے یعنی والد کے گھر گئیں، اور والد سے چاہا کہ مجھے ایک غلام مل جائے تاکہ وہ میرے کاموں میں مدد کیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کی کہ میں اس غرض سے آئی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کام سے گھر لوٹے ہیں تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خبر کر دی کہ فاطمہ آئی تھیں اور اس طریقے سے ان کو حاجت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، رات میں ان کے گھر گئے، یعنی داماد کے گھر علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کیا میں اس سے بہتر چیز تم کو نہ بتلا دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بستر پر بیٹھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جانب ہیں، فاطمہ بیٹی اس جانب ہیں، بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے ساتھ لگے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی کہ خادم سے بہتر ہے یہ کر لو۔ آپ نے بیان فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو تکبیر ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد 34 مرتبہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو۔ آپ نے بیان فرمایا ہو خیر لکما من خادم، یہ جو تم پڑھو گے یہ خادم سے بہتر ہے۔ کیوں پڑھ لیا کرو؟ اس لیے کہ جب تم اس کو پڑھو گے تمہارے اندر اتنی قوت آئے گی کہ خادم رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ رات میں سوتے وقت یہ ان چیزوں کا اہتمام کرو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو آپ پڑھتے بسمک اللہم اموت و احیا، اللہ تعالیٰ تیرے نام سے میں
زندہ ہوتا ہوں تیرے نام پر ہی میری وفات ہوگی، اللہ کے نام سے جیتا ہوں، اللہ کے نام سے مروں گا۔ ہر حال میں ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جب ہم بیدار ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ دعا پڑھنا چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بیان فرمائی۔ جب ہم یہ دعا پڑھ لیں گے اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سوتے، اپنے بستر پر آتے سونے کے لیے، تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اس طریقے سے کرتے اور قل هو اللہ احد پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے ان میں تھکاتے تھے، اور اس پر پھونکنے کے بعد اپنے سر سے شروع کرتے، اپنے جسم کے سارے حصے تک پہنچاتے تھے جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام 3 مرتبہ روزانہ کرتے تھے بغیر کسی ناغے کے۔ تو ہمیں بھی اس عمل کو دہرانا چاہیے۔ تو ہمیں یہ تینوں قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات بغیر بھولے ہوئے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ رسول ہیں، اللہ کی حمایت آپ کو حاصل ہے، اللہ رب العالمین آپ کو بچائے گا، اللہ رب العالمین کا وعدہ رہا ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ کیا ہم اپنے اوپر دم کرتے ہیں؟ کیا آج کا مسلمان روزانہ اپنے اوپر دم کرتا ہے، دم کر کے سوتا ہے؟ دم کر کے نہ سونے کی وجہ سے ہم اکثر و بیشتر مسلمانوں سے یہی سنتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کسی نے گلا میرا دبا دیا، کوئی کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے میرے سینے پہ کسی نے بھاری چٹان رکھ دی، کوئی میرے سینے پر بیٹھ گیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے مجھ کو کسی نے اٹھا لیا ہوا میں سے چھوڑ دیا نیچے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے اوپر دم کر کے نہیں سوتے ہیں۔ رسول ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا عمل یہ تھا، آپ اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی بھی پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا جب مال آپ کو ملا ہے، مال غنیمت جب ملا ہے، آپ کو کھانے پینے کی اشیاء جب ملی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی نگرانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا، رات بھر پہرے داری کرنی ہے، کوئی چور اس میں سے چوری نہ کر لے جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر کے سلسلے میں بہت زیادہ حریص تھے، جہاں سے بھی ملے خیر کے بہت زیادہ حریص ہوتے تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات ایک چور آیا اور کھانے پینے کی اشیاء میں سے اس نے چوری کی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجھ کو لے جاؤں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے بارے میں فیصلہ کریں گے وہ تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں بڑا غریب آدمی ہوں، میں بال بچے والا ہوں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، آج اگر یہ اتنا میسر نہ ہو تو ہمارے بال بچے بھوکے مر جائیں گے۔ بڑے سارے اس نے بہانے بنائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا، میرے دل میں رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ اس چور کا تو نے کیا کیا؟ اب کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو پکڑ لیا تھا اور میں نے ایسے ایسے کہا تھا، لیکن اس نے بہت سارے جو اپنے عذر بیان کیے تو میرے دل میں رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ابو ہریرہ خیال کرنا پھر آئے گا وہ۔ دوسری رات پھر وہی چور آیا، پھر اس نے بہانے بنانے شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں رحم آیا، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا دن میں کہ دیکھو ابو ہریرہ چوکنا رہنا، پھر آئے گا وہ۔ تیسری رات بھی ہو آیا، ابو ہریرہ نے کہا کہ آج تو نہیں چھوڑوں گا، 2 دن تو میں نے چھوڑ دیا، آج نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے نبی کے پاس تو اس کو لے کر کے چلوں گا۔ اس نے پھر وہی بہانے بنانے شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم یہ عمل کرو گے تو شیطان تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گا، تمہاری چیزیں چوری کرنے کے لیے، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم رات میں 3 مرتبہ کم سے کم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بڑی عظیم چیز معلوم ہوئی، میں نے چھوڑ دیا اس چور کو۔ جب صبح ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ چور کا کیا کیا تو نے؟ کہا کہ اللہ کے نبی اس نے ایسے ایسے بتایا تو مجھے یہ بڑی خیر کی بات معلوم ہوئی، میں نے چھوڑ دیا اس کو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو تمہارے پاس آیا تھا چوری کرنے کے لیے. لقد صدقک وہو کذوب، اس نے بات تو صحیح بتائی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے. شیطان جھوٹ بولتا ہے لیکن بات جو اس نے بتائی ہے وہ سچ بتائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے. آپ نے بیان فرمایا اس حدیث کی روشنی میں کہ اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے مال میں سے شیطان چوری نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ کی سنت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. جب کوئی شخص سوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس کو اپنا بستر جھاڑ کے سونا چاہیے. ہر روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر جھاڑتے تھے. آپ نے بیان فرمایا کہ بستر جھاڑ کے سونا چاہیے کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم نے بستر پر کیا چیز چھوڑی ہے اور بستر کے نیچے کیا چیز چھپی ہوئی ہے، تم کو نہیں معلوم ہے. اور طبی اعتبار سے آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ جب انسان بستر پر سوتا ہے تو جسم سے بہت ساری چیزیں جھڑتی ہیں جو بستر پر رہ جاتی ہیں. اگر بستر کو نہ جھاڑا جائے، جھاڑ کر کے اس کو دور نہ کیا جائے تو وہی جو اپنے جسم سے نکلے ہوئے ڈیڈ سیل بستر پر موجود ہیں وہی ہمارے جسم سے چپک جائیں گے، اور یہ جب زیادہ مقدار میں روزانہ چپکیں گے تو یہ ڈیڈ سیل ہم کو نقصان پہنچائیں گے. آج ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 1450 سال پہلے بیان کر دی تھی، جھاڑ کے سونا چاہیے بستر کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ بستر کو جھاڑا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. اس وقت بستر جھاڑنے کے بعد جب آپ دائیں کروٹ سوتے تھے دعا کیا کرتے تھے، بسمک اللہم ربی وضعت جنبی وبک ارفع فإن امسکت نفسی فرحمها وإن ارسلت فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر کے سوتے تھے. اب کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو نیند تو آ گئی لیکن کبھی کبھی اچانک بندہ ہڑبڑا کر کے اٹھتا ہے اور نیند ٹوٹ جاتی ہے. اگر کسی شخص کو ایسی چیز لاحق ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دعا پڑھنی چاہیے اس ایسے حالت میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اتنی دعا ہے. جب ہم یہ دعا پڑھ لیں گے تو اس دعا کا فائدہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے حدیث میں بتایا گیا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھ لے گا، اس دعا کو پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے جو بھی اللہ سے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. اور یہ دعا پڑھنے کے بعد کوئی شخص جا کر کے وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ نماز قبول فرمائے گا. گویا کہ یہ دعا جب ہماری نیند ٹوٹ جائے کسی بھی وقت رات میں اور اس وقت ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اس وقت ہمیں ان دعاؤں کو اللہ کے حضور رکھنا چاہیے جس کی ہمیں احتیاج ہے، ضرورت ہے، کیونکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبول فرمائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے. اگر ہمیں اپنے رسول کی، اپنے نبی کی بات پر یقین ہے، ایمان ہے، تو ہمیں اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اس کے بعد، اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہماری وہ فریاد قبول فرمائے گا. ایک اور روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح میں بیدار ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ دعا بیدار ہونے، یعنی جب آپ بستر پر بیدار ہو گئے ہیں تو بستر پر بیٹھے بیٹھے یہ دعا پڑھ لیں. بستر پر بیٹھ کر کے یہ دعا پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد آپ وضو کریں گے، وضو کر کے نماز پڑھ لیں گے تو شیطان روزانہ جو آپ کے پیچھے گرہیں لگاتا ہے وہ تینوں گرہیں کھل جائیں گی، تینوں گاٹھیں کھل جائیں گی. اور شیطان ہر رات میں، ہر انسان جب سوتا ہے رات میں تو شیطان آ کر کے اس کے خیشوم، یہ جو ناک کا بانس ہے، اس کے اوپر وہ رات گزارتا ہے اور پیچھے گدی میں 3 گانٹھ لگاتا ہے. ہر رات شیطان گانٹھ لگاتا ہے ہماری گدی میں. اگر ہم بستر پر بیٹھ کر کے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وضو کرتے ہیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ تینوں گانٹھیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں.
اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو یہ گانٹھیں نہیں کھلتی ہیں، یہ گانٹھیں موجود ہوتی ہیں، اور جب یہ تینوں گانٹھیں شیطان کی لگائی ہوئی ہمارے گدی پر موجود ہو تو سارا دن ہمارا کسل مندی میں گزرتا ہے، ہم سے غلط سلط کام ہوں گے، ہم کام ٹھیک کرنا چاہیں گے، ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم سے غلطی ہو جائے گی، ہاتھ پھسل گیا، کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی اور کام خراب ہو گیا، اس طریقے کے حوادث پیش آئیں گے، کیونکہ یہ گانٹھ نہیں کھلی ہے جو شیطان نے لگائی ہے۔ اس کو کھولنے کا طریقہ یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں خود بخود گانٹھ کھلے گی، اور اگر ہم یہ نہیں پڑھتے ہیں تو گانٹھ نہیں کھلے گی۔ آپ روزانہ یہ عمل نہیں کرتے ہیں، جتنی آپ کی عمر ہو گئی اتنی عمر تک یہ گانٹھ لگی ہوئی ہے۔ اب انسان کامیاب کیسے ہو جب یہ گانٹھ شیطان کی لگائی ہوئی پڑی ہوئی ہے؟ تو میرے بھائیو، ہر حال میں ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے جب صبح بیدار ہوتے تھے، اللہم اصبحت اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمدا عبدک و رسولک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اللہ رب العالمین اس کو 1/4 جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جو شخص 3 مرتبہ اس کو دعا پڑھ لے، 3/4 اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جو شخص اس دعا کو 4 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ جہنم سے مکمل اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے، امت کو تعلیم دیے کہ ہم جہنم سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، جہنم سے آزادی ہمیں کیسے مل سکتی ہے۔ اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے صبح میں اور آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چوکھٹ پر اپنا پاؤں رکھنے سے پہلے دعا پڑھ لیا کرتے تھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ جب انسان اس دعا کو پڑھ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو شیطان کہتا ہے، شیطان ہر روز آپ کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے جب آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ کہہ کر کے آپ نے دروازہ بند کیا، شیطان نہیں آ سکتا۔ بسم اللہ پڑھ کر کے گھر میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ آپ پڑھ کر نہیں داخل ہوں گے، شیطان آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل ہوگا، آپ کے بستر پر آپ کے ساتھ سوئے گا۔ اور اگر بسم اللہ پڑھ کر کے آپ نے نہیں کھایا نہیں پیا تو شیطان آپ کا کھانا بھی کھاتا ہے، آپ کا پانی بھی پیتا ہے۔ اس کا تو جشن ہو جاتا، آج تو میری دعوت ہو گئی ہے، اس کے ساتھ سونے کا موقع بھی مل گیا۔ لیکن جب آپ بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کرتے ہیں اور گھر میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھ کر اندر داخل ہوتے ہیں، شیطان باہر رہتا ہے، اور جب تک آپ گھر کے اندر موجود ہیں شیطان باہر موجود آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ صبح وہ انتظار کرے گا، یہ نکلے گا تو اس کو گمراہ کروں گا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے، وہ شیطان کہتا ہے ہدیت ہے، اللہ کی جانب سے تجھے ہدایت میسر ہو گئی، وہ کفیت ہے، میرے شر سے تو بچا لیا گیا۔ وہ شیطان دروازے پر کھڑا ہو کر وہ وہیں کہتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھ کر باہر نہ نکلے تو شیطان اس کے ساتھ نکلتا ہے، وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ آپ کو نقصان پہنچائے، آپ کی گاڑی لڑائے، آپ کو گرائے، آپ کو چکر آئے، آپ کو بیماری آئے، آپ فتنے میں مبتلا ہوں یا آپ کے ذریعے کوئی اور فتنے میں مبتلا ہو، وہ جو ہر ممکن کوشش کرے گا آپ کو نقصان پہنچانے کی۔ لیکن آپ یہ دعا پڑھ کر کے نکلیں گے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، اس کی نظر پر پٹی لگ گئی، آپ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دعاؤں کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ دعائیں معمولی نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی۔ جب ہم سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین نے، اس کے رسول نے یہ ساری چیزیں کیوں بیان فرمائی ہیں؟ تاکہ ہم سیفلی زندگی گزار سکیں، دنیا کے اندر محفوظ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا پڑھا کرتے تھے جب آپ چوکھٹ سے باہر ہو جاتے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل، اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں گمراہ ہوں، او اضل، یا مجھے گمراہ کیا جائے، او ازل، یا میں پھسل جاؤں، او ازل، یا میں پھسلا دیا جاؤں، او اظلم، یا میں کسی کے اوپر ظلم کروں،
او اظلم یا میرے اوپر ظلم کیا جائے، او اجہل یا میں کسی کے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آؤں، او یجہل علی یا میرے ساتھ کوئی جہالت کے ساتھ پیش آئے۔ جہالت کے ساتھ پیش آنے کا کیا مطلب ہے؟ گالی گلوچ بکنا، مار پیٹ وغیرہ وغیرہ، اہانت والے جو الفاظ ہوتے ہیں، یہ جہالت کے کام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر کے چوکھٹ کے باہر یہ دعا پڑھ کر کے آپ اپنا پیر آگے بڑھاتے تھے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں پڑھی ہیں، پڑھنے کی تاکید کی ہے، آپ نے خود عمل کیا ہے، تو کیا یوں ہی کر لیا ہے؟ اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کے کوئی فوائد نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کام یوں ہی نہیں کیا ہے، بغیر فائدے کے کوئی بھی کام نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتانا چاہتے تھے، امت کو باور کرانا چاہتے تھے، امت کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد امت اس کے مطابق عمل کرے تو امت محفوظ رہے گی، اور اگر یہ عمل نہیں امت کرے گی تو امت شیطان کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ جب آدمی سونے کا ارادہ کرے، پہلے زمانے میں تو چراغ ہوا کرتے تھے، لالٹین ہوتی تھی یا دیے ہوتے تھے، اس قسم کی چیزیں، آج لائٹنگ ہے، پھر بھی وہ خطرات آج بھی ہیں جو کل تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تھے، جتنے بھی چراغ وغیرہ جلتے تھے اس کو گل کر دیا کرتے تھے، اس کو بجھا دیا کرتے تھے۔ کیوں بجھا دیا کرتے تھے؟ ممکن ہے کوئی چوہا آئے اور اس کا جو فتیلہ جل رہا ہے اس کو نکال کر کے گھر کے کسی ایسی جگہ پر لے جائے کہ آگ لگ جائے، گھر کا نقصان ہو جائے گا۔ آج اس لائٹ میں بھی وہی چیز موجود ہے، ممکن ہے شارٹ سرکٹ ہو جائے اگر ہم بجھا کر کے نہیں سوتے ہیں تو۔ مختلف توصیلیں لگا دیے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر توصیلہ، ادھر سے ادھر توصیلہ، ادھر چارج ہو رہا ہے، ادھر چارج ہو رہا ہے۔ اگر ہم وہ چیز بجھا کر کے نہیں سوئیں گے ممکن ہے شارٹ سرکٹ ہو جائے اور آگ لگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور تعلیم ہے کہ جب شام ہو جائے، سورج غروب ہو جائے تو سورج غروب ہونے کے بعد بچوں کو گھر سے باہر نہ رہنے دو۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو گھر سے باہر نہ رہنے دو، بلکہ ان سب کو گھر کے اندر لے آؤ، کیونکہ سورج غروب ہوتی شیطان بکھر جاتے ہیں۔ اب شیطان بکھرتے ہوں گے، زمین کے اندر پھیل جاتے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ چھوٹے بچوں کو گمراہ بھی کریں گے، کسی کو گرا دیں گے، کسی کو ڈرائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سورج غروب ہونے کے بعد اپنے بچوں کو باہر نہ رہنے دو، ان کو گھر کے اندر لے آؤ، ورنہ بچوں کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ شیطان چھوڑے گا نہیں، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات آدم و حوا دونوں سے کہی تھی، ان الشیطان لکما عدو مبین، شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ جب ہمارے باپ آدم علیہ السلام، ہماری ماں حوا علیہ السلام، جب ان کا یہ شیطان دشمن ہے تو کیا ان کی اولاد کا یہ شیطان دشمن نہیں ہوگا؟ اللہ نے کہا عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اس کھلے دشمن سے سامنا کرنے کے لیے، اس کھلے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت اتاری ہے، دین اتارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں، دعائیں ہمارے ہتھیار ہیں، اس کے ذریعے سے ہم ان سے لڑ سکتے ہیں، ان سے جیت سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ دعائیں نہیں پڑھیں گے تو ہم شیطان سے لڑ نہیں سکتے ہیں، شیطان ہم پر حاوی ہوگا، ہم کو نقصان پہنچائے گا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو اندر لے لو، گھر کے دروازے بسم اللہ کہہ کے بند کرو۔ پانی پینے کا کوئی برتن جس میں آپ نے پانی جمع کیا ہوا، وہ کھانا جس میں موجود ہو، جس کو صبح آپ کھائیں گے، اس کے اوپر کوئی چیز ڈھانک دیا کرو، بسم اللہ کہہ کر کوئی چیز رکھ دیا کرو اس کے اوپر، ورنہ آسمان سے جو بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ بلائیں اس میں بھی پڑیں گی۔ وہ بلا شدہ پانی جب آپ کے اندر جائے گا، آپ کے اندر وہ بلائیں داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، یہ احکامات ہیں۔ تو ہر حال میں ہمیں برتنوں کو رات میں ڈھک دینا چاہیے، جس میں پانی موجود ہو، جس میں کھانا موجود ہو۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم سوئیں تو قبلہ رخ ہو کر کے سوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں کروٹ سوتے تھے اور قبلے کی جانب آپ کا رخ ہوتا تھا، تو قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں رخ ہو کر کے، قبلہ رخ، دائیں کروٹ ہو کر کے، قبلہ رخ ہو کر کے کیا پڑھتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم
ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. یہ پوری دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر کے سوتے تھے. تو میرے بھائیو، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے اور اس کا اہتمام کرتے تھے تو اس کے اندر تعلیم موجود ہے کہ امت بھی اس کے مطابق عمل کرے. اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. رات میں جب کسی کو نیند ٹوٹ جائے اور نیند نہ لگے، کوشش کرنے کے باوجود بھی نیند نہ لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ اللہ کے نبی جب میری رات میں نیند ٹوٹ جاتی ہے، کوشش کرتا ہوں سو جاؤں، نیند نہیں آتی، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت دی. کیا ہدایت دی؟ اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کل جار من شر خلق کلہم جمیعا ان یفرط علی احد منہم او یبغی علی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی. کبھی کبھی انسان ہڑبڑا کر کے رات میں جاگتا ہے اور کسی نہ کسی چیز سے ڈر جاتا ہے، خوف محسوس ہونے لگتا ہے، دل میں خوف محسوس ہونے لگتا ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی تعلیم دی. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی کہ جب ان کو رات میں خوف محسوس ہونے لگے، نیند ٹوٹ جائے، خوف محسوس ہونے لگے، تو وہ اس دعا کو پڑھ لیا کریں بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. تو شیطان کا جو خوف دل میں بیٹھا ہوا ہے، دل ہل رہا ہے، بدن پر کپکپی طاری ہے، یہ ساری چیزیں دور ہونی شروع ہو جائیں گی. تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس سلسلے میں آپ کی تعلیمات موجود نہ ہو، آپ کی ہدایات موجود نہ ہو. تو آج سونے کے تعلق سے، سونے کے آداب، اس کے احکام کے تعلق سے جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے. ہمارے لیے اگر ہم اس کو یاد کر لیں، اس کو پڑھیں، اس کے مطابق عمل کریں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. اس طریقے سے ہم شیطانوں کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے اور اپنی اس طریقے کی زندگی بسر کریں گے جس طریقے سے ہم زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.